الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار. آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے تعدیل ارکان، یعنی نماز کے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ جو بھی نماز کا رکن ادا کیا جاتا ہے اس کو ادا کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق نماز کو پڑھنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف سے ہٹ کر مسند امام احمد کے اندر دو حدیثیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس نمازی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں فرماتا۔ یعنی کہ رکوع کیا تو بس ایسے رکوع کیا، جھکا تھوڑا سا ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، سجدے میں گیا جھکا بس ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ دوسری حدیث پاک بھی سنیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب چوروں میں برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اصحاب رسول ہیں، عرض کرتے ہیں حضور نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع اور سجود کو پورا ادا نہ کرنا۔ فرمایا مال کا چور مال چرا کے لے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے نفع حاصل کر لیتا ہے، لیکن نماز کا چور یہ نماز میں چوری کرتا ہے، رکوع اور سجود پورا ادا نہیں کرتا، تو اس کو فائدہ کیا ہوا؟ اس کو تو فائدہ ہی کچھ نہیں۔ آیا وقت بھی نکالا، وضو کیا، مسجد میں پہنچا، پھر رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کیے، ایسے ہی چلا گیا۔ میں یہ نماز کا چور ہے جو سب چوروں سے برا چور ہے، آیا اور کچھ بھی نہ پایا اور ویسے ہی چلا گیا۔ اب حدیث پاک سنیے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعدیل ارکان کے حوالے سے یہاں پر نقل فرمائی ہے۔ ہماری یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ترتیب وار چل رہا ہے۔ تو ابواب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پورا ایک چیپٹر یہاں پر باندھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد۔ آخری اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ فرد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ وقال ارجع فصلی فإنك لم تصلی، سرکار نے فرمایا لوٹ جا، نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب کیا؟ فرجع، وہ لوٹا، فصلی، نماز پڑھی، کما صلی، جس طرح پہلے پڑھی تھی۔ ثم جاء،
پھر واپسی آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو سلام کیا، فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی ثلاثا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لوٹ جانا، نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی۔ یہ 3 دفعہ اس طرح معاملہ ہوا۔ تو فقال فالذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اس شخص نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ما احسن غیرہ فعلمنی، آپ مجھے بتا دیجئے، آپ مجھے سکھا دیجئے، تعلیم دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ فقال، سرکار نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فکبر، تکبیر کہہ، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر اس کے بعد تجھے جو بھی قرآن یاد ہو اس میں سے پڑھ، ثم رکع حتى تطمئن راكعا، پھر رکوع کر اس حال میں کہ تو رکوع میں اطمینان حاصل کر لے، ثم رفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ تو کھڑا ہونے میں اطمینان حاصل کر لے، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتى تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے، ثم رفع حتى تطمئن جالسا، پھر تو اپنے سجدے سے سر اٹھا اس حال میں بیٹھ کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے، وَفَعِلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، ارشاد فرمایا تو اپنی پوری نماز کے اندر اسی طرح اطمینان سے کرتا ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا اس بندے کو طریقہ ارشاد فرمایا۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے کہ جو ایک سجدہ کرتے ہیں ساتھ ہی دوسرا سجدہ، اچھا ابھی 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو جلسہ بولتے ہیں، اس میں ابھی صحیح طریقے سے بیٹھتے نہیں ہیں، ساتھ ہی دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، رکوع سے صحیح طریقے سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، ساتھ ہی جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا قوما ہو جلسہ ہو، یعنی کہ رکوع سے اٹھنا ہو یا 2 سجدوں کے درمیانی جو وقفہ ہے اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، ان کے اندر اطمینان حاصل کرنا اور سجدے میں اطمینان حاصل کرنا، رکوع میں اطمینان حاصل کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ ابھی صحیح طریقے سے سجدے میں اس نے سر رکھا نہیں ہے، ساتھ ہی اٹھا لیا، اگر اٹھا ہے تو صحیح طریقے سے بیٹھا نہیں، ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلا گیا، رکوع کی حالت بھی اسی طرح اس نے گزاری ہے، تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ لوگوں کو جس وقت یہ مسائل بتائے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو یہ مولوی نے کرنا ہے، ہاں جی مولوی نے کہنا بخشونا، یہ تو نماز اللہ نے قبول کرنی ہے، اللہ نے تو کرنی ہی ہے، لیکن یہ ہے اسی نے طریقہ بتایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی، جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں ثواب کی امید ہو سکتی ہے، اگر ہم اپنی من مرضی کریں گے تو پھر اس سے ہماری نماز قبول ہو، یہ ہمیں اس کے اوپر امید نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو بندہ نماز اس طریقے سے پڑھے کہ نہ تو رکوع سیدھا کرے نہ اپنا سجدہ سیدھا کرے۔ تو ہمیں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین و علینا عند الفلاح۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله۔
اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. یا رب عز و جل، اے رب ذو الجلال عز و جل، نماز فجر ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے محبوب کی جو باتیں سنی ہیں یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ الہی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کے صغائر اور کبائر سے درگزر فرما۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، دین و دنیا کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ الہی ہمارے ذکر، فکر، شکر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پر نگاہ رحمت فرما، رمضان اور قرآن کی وافر برکتیں عطا فرما۔ الہی ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہم میں جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں شفا عطا فرما، تنگ دستحالوں کو خوشحال فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالحہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ ہر مسلمان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما، برے وقت سے، بری صحبت سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله